ہاں، دور حاضر میں قوم کی رہنمائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو تم فکر کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہے ہو، دنیا کا ہر انسان دیکھ رہا ہے یار۔ آج دنیا میں انسان کی ضرورت کو، انسان کی طلب کو، انسان کی فکر کو اور انسان کے اثر کو دیکھو، انسان بڑی شدت کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ یا اللہ اس کے دماغ کو روشن کر دے، اسے بیداری دے۔ یا اللہ یہ ہماری باتوں کو فالتو سمجھ رہا ہے، آئی گئی اور ہو گئی۔ ارے میرے بھائی، ہر ایک نگیٹیویٹی، غلط اثر، غلط سوچ، غلط فکر سے نکل کر باہر آؤ میرے یار۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں عمر عطا کی ہے اور تجربہ بھی دیا ہے، اس لیے بولتے ہیں میرے دوست کہ یہ تجربہ عمر کا تمام عالم انسانیت کے کام آ جائے میرے یار۔ میرے مرنے کے بعد میں بھلے ہی ڈھونڈ لینا، لیکن میں تم سے محبت کروں گا، کیونکہ یہ محبت تو میرے نبی کے دروازے سے چلتی ہے۔ ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے یہ اثر چلا ہے کہ میں عالم انسانیت سے محبت کروں، اور دور کوئی بھی ہو، چاہے وہ قیامت کا ہی دور کیوں نہ رہا ہو، لیکن وہ میں دل لگتی اور سچی باتیں بولتا ہی رہوں میرے یار۔ یہ دنیا کسی کی جاگیر، یہ دنیا کسی کی منزل نہیں ہے میرے یار، یہ منزل نہیں ہے میرے دوست۔ جب تک تمہارے جسم میں طاقت ہے، توانائی ہے، تمہارے خیال اچھے ہیں، قوت والے ہیں، تمہاری صحت ہے اور تمہیں ابھی روحانی اور جسمانی لذتیں حاصل ہو رہی ہے، تبھی تک کہ تمہیں دنیا اچھی لگ رہی ہے میرے دوست۔ اے اللہ، میں نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایسی جگہوں کا سفر کیا ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا میرے بیٹا۔ میں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں رہ کر کے مجھے اس دنیا کے صحیح تاثرات کا پتہ تو چلے کہ یہ دنیا اصل میں اپنی شکل و صورت میں کسی انسان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے میرے بیٹا۔ میں یہاں جانوروں کی طرح مخاطب نہیں ہوں۔ ہاں، میں کوئی اللہ کے غیر سے بات نہیں کر رہا ہوں جو خدا کو جانتا تک نہیں، پہچانتا تک نہیں میرے یار۔ میں نے ان کو کہاں پکڑا؟ ایک جگہ میرے کان کھڑے ہوئے جب SIR، ہاں وہ ڈاکومنٹ ہیں ابھی اچل میں، اور طرح طرح کی ان کی، ہاں ہر دور میں، ہاں جنریشن کا آنکلن، ہاں، اور جن گنتی وغیرہ کا ان کا، یا اللہ ہمیشہ سے دورہ رہا ہے۔ آج میں نے اس ڈاکومنٹ کی فکر کو دیکھا بڑے غور سے، تو پایا کہ ارے تمہاری پہچان بغیر ڈاکومنٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے اتنی فکر سے کام نہیں لیا تو یاد رکھو کہ تم نے بھلے ہی 50 سال تم نے اس زمین پر ذرا پر گزارے ہوں گے، لیکن آنے والا دور ہر زمانہ تم سے یہ سوال کرتا رہے گا میرے یار کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، کب سے ہو اور کیا ہو۔ ڈھونڈو اپنے باپ داداؤں کی، ہاں اس کتاب کو، اس ڈاکومنٹ کو، ہاں جب سے تم نے اس زمین پر اپنی آنکھیں کھولی میرے یار۔ بڑی فکر والی بات ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں ڈاکومنٹس کی، تمہارے پہچان پتر کی، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کی میرے یار۔ ہاں، تمہارے آئیڈینٹیفیکیشن کی میرے دوست۔
कब कौन आकर के तुम्हारा नाम तुमसे पूछ ले और तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को उखाड़ता फिरे। मेरे बेटा, बड़ा बुरा दौर है ये, समझ जाओ, देखो होशियार हो जाओ। ये तो दुनिया में दुनिया की पहचान थी। अब देखो इस दुनिया से जब निकल जाओगे तो तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंट तो हो नहीं ना। अरे भाई, जब यहाँ का इंसान तुमसे पूछ सकता है कि तुम कौन हो, हु आर यू तो अल्लाह के बंदे तो तुमसे कब्र में ही पूछेंगे हु आर यू। अरे यार, कौन हो तुम, कहाँ से हो तुम, किसको जानते थे और किसको मानते थे। वो दुनिया में हमने जिनको हुक्मरानी दी उनकी तो बहुत सुनते थे और तड़प तड़प कर अपने एक एक कागज़ ढूंढते थे। लेकिन आज कब्र में जब पहुंच गए तो हम तुमसे पूछते हैं कि कौन हो तुम। क्या तुम्हारी तरफ हमने नबी नहीं भेजा? क्या हमने तुमने रसूल नहीं भेजा? क्या हमने तुम्हें कलमा नहीं दिया? अरे कलमा खुद अपने आप में एक डॉक्यूमेंट था, है और रहेगा। क्या तुमने कलमा नहीं पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम कलमों को निकाल दिए। जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में डाला और इस दुनिया फ़ानी में जब इंसान आया तो हमने इसको एक पहचान दी और इसकी तमाम सिलसिले, तमाम जनरेशन चलती हुई आज आलम आखरत की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन इसे होश नहीं आ रहा है कि इसके डॉक्यूमेंट है तो क्या। और सुन लो, डॉक्यूमेंट कौन से, अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो वह माने नहीं होंगे। अल्लाह, ज़रा सा भी ओवर राइटिंग हो गई तो उसमें माने नहीं होंगे। हाँ, नस्ल का नाम बिगड़ गया, हाँ, वल्दियत बिगड़ गई और बाप दादा और पुरखों का आता पता नहीं चला तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुमको धक्के देकर इस देश से निकाल दिया जाएगा। अरे लोगों, होशियार हो जाओ, मान लो। मैं तो ये दुनिया के बारे में कहते हुए आखिरत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर रहा था कि बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है अब्दी ज़िंदगी। ये क्या है? आर्जी ज़िंदगी, दुनिया और दुनिया का खता और दुनिया के तोलो अर्थ, चाहे कितने खूबसूरत क्यों ना हो जाएं, लेकिन है तो आर्जी, ये मरने मिटने वाली दुनिया। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मरने वाली दुनिया। और इसमें तुम एक दूसरे को पराया समझ बैठे हो। मेरे बेटे, मेरे बच्चों, 73 फ़िरक़ों में बढ़ गए हो और यही शैतान की कामयाबी का नतीजा है, यही शैतान की कामयाबी का सिला है। तुम 73 में बढ़ गए मेरे यार। तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पास में एक डॉक्यूमेंट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मैं क्या बोल रहा था, वो कलमों को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक के जो कुछ भी वक्त रहा होगा, उन वक्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरफ कर दिया, निकाला नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से और कायम रखी तो एक ही शरीयत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई तीसरा है इस कलमे में? नहीं है। तो फिर ओवर राइटिंग क्यों करते हो और किसी को क्यों पुकारते हो? कोई किसी का काम नहीं आएंगे। जब कह दिया अल्लाह ने कि वो नबियों में नबी भी काम नहीं आएंगे। हश्र का मैदान ही ऐसा होगा कि हर नफ्स, या अल्लाह गला सूखा है, हर नफ्स पर बड़ा बुरा असर होगा मेरे बच्चों। मान जाओ मेरे यार, अल्लाह ने फिर शहादत भेजा इस कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो डॉक्यूमेंट था हश्र और नश्र का। दूसरा डॉक्यूमेंट इसके साथ था, हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी। क्या इतना काफ़ी नहीं है इनको समझाने के लिए कि डॉक्यूमेंट में ओवर राइटिंग नहीं होंगी? जैसे यहाँ कोई उसको छू नहीं सकता, ये दुनियावी डॉक्यूमेंट्स को मुतासर नहीं कर सकता, तो आखिरत का डॉक्यूमेंट अल्लाह अल्लाह
تیرے نبی پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھو اللہ نے بڑی جوابداری ڈالی ہے. ہر اس عمر پر جس نے اپنے 70 سال کی عمر کو پار کیا ہو، اللہ تو نے میرے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جد و جہد اور بڑی یا اللہ بڑی ہی تبلیغ والی زندگی عطا کی تھی، اور آپ کی سماع عمری 63 سال میں اللہ مکمل ہو گئی. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر بھی کوئی محبت ہے؟ آپ سے محبت کی خواجہ غریب نواز پیران پیر نے، اور اپنے آپ کو پردے میں رکھا اور کیا کہا؟ خبردار اگر ہمارے نام کا کھانا گرم کیا، اور خبردار اگر تو نے اسے کسی بزنس کا، کسی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا. دیکھو آج کیا ہو رہا ہے، ان کے نام پر ان کو بدنام کرتے ہوئے، اور یا اللہ تیرے نبی کے آگے آگے نچایا. اللہ تیرے نبی نے کہا کہ دنیا بھی مانگنا ہو اور ایک کیل بھی تو اللہ سے مانگو. یہی کہا میرے نبی نے اپنے بچوں کو. ہاں فاطمہ اگر کچھ مانگنا ہو تو خدا سے مانگو، میرے پاس تمہیں دنیا نہیں ملے بیٹا، اور میں تمہیں دنیا نہیں دے سکا. دنیا تو مل گئی کیونکہ تم دنیا میں پیدا ہو گئے. محنت کرو، جو کچھ بھی تمہارے نصیب میں ہوگا وہ مل ہی جائیں گا اگر تم اللہ رب العزت کو یاد کرو گے. اور ان لوگوں نے پتہ نہیں وہ کون سی مہمان جماعت تھی کہ کیا تھی کیا نہیں، گجرات سے چلے ہوئے لوگ تھے، ہاں، جن لوگوں نے یہ واضح و نیاز کے فنڈے گرم کیے اور اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے میرے پروردگار. اور آج ہر خاص اور عام اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے محتاج ہے، مجبور ہے، بے بس ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. شیطان نے کہا نا کہ ایسے راستے سے بہکاؤں گا کہ یہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے یعنی ان کو کھانا کھلاؤں گا. اوہ بھلے اس میں تیرے بے نمازی ہوں گے اور شرابی ہوں گے اور کبابی ہوں گے، چو ہوں گے، وہ ہوں گے، وہ ہوں گے، وہ ہوں گے، کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، استغفر اللہ، سب تو ہوں گے. دیکھ ہی رہے ہیں ہاں کہ جب اعلان ہوتا ہے اللہ کہ فلانے کے دروازے پر، کبھی دیکھا کہ آؤ مل کر کے آج نماز پڑھیں گے ایک نہیں آنا ہے. آؤ مل کر کے آج اللہ کے دین کی بات کریں گے، نہیں آنا ہے، نہیں آنا ہے. یہ وہ شیطان ہے کہ جس نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اتنے ٹکڑوں میں بانٹوں گا محمد کی امت کو کہ یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اصل میں اسلام ہے کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.